نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو ٹاپک ہم پڑھیں گے قواعد التجوید میں، اس کا نام ہے مد صلہ صغریٰ اور مد صلہ کبریٰ۔ مد سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم مد کے احکامات پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم نے مد کی ڈیفرنٹ ٹائپس پڑھی۔ مد کے احکامات میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ مد کا معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا، اور اس کی دو بنیادی اقسام ہم نے دیکھی تھی، مد اصلی اور مد فرعی۔ اور مد فرعی میں آگے ہم نے اس کی چار مختلف اقسام دیکھی، جن میں مد متصل واجب، مد منفصل جائز، مد لازم اور مد عارض۔ مد صلہ صغریٰ اور کبریٰ مد کا ہی سا تعلق ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرائط تھوڑی سی مختلف ہے۔ مد صلہ صغریٰ سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں ان تینوں الفاظ کے معنی، جن میں سب سے پہلے مد کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جس کا معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا۔ صلہ سے کیا مراد ہے؟ صلہ وصل سے ہے، ملانا، جوڑنا، اور صغریٰ سے مراد چھوٹی، وہ مد جس کی مقدار کم ہوگی، چھوٹی مد ہوگی۔ تو مد صلہ صغریٰ بیسیکلی کون سی مد ہوگی کہ جو چھوٹی مد ہوگی، لمبا کریں گے، کھینچیں گے، لیکن مقدار کم ہوگی۔ اور صلہ سے مراد کیا ہے کہ اس کا تعلق الفاظ کے جڑنے سے ہے، الفاظ کے ملانے سے ہے۔ اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ مد صلہ صغریٰ کب ہوتی ہے؟ اس کی کیا شرط ہے؟ کون سی ہماری شرائط ہیں جو پوری ہوں گی؟ الفاظ کس انداز میں آئیں گے کہ جہاں پر مد صلہ صغریٰ ہوگی؟ جب کسی بھی لفظ کے اختتام پر ہائے ضمیر ہو اور اس پر ضمہ یا کسرہ ہو، پیش یا زیر ہو، تو وہاں پر مد صلہ صغریٰ ہوتی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہائے ضمیر کیا ہے جس کا تعلق مد صلہ صغریٰ سے ہے۔ ہائے ضمیر کیا ہے؟ وہ ہا جو کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کی بجائے استعمال ہو۔ کسی بھی جملے میں نام کی بجائے وہ لفظ یا وہ ہا جو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کی طرف نسبت کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے، اسے ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اسم ضمیر بھی ہے یہ، اور اسی طرح انگلش میں جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں، یہ ہے ہائے ضمیر۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے کتابن۔ کتابن، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کتاب۔ لیکن جب اس کے ساتھ ہائے ضمیر ایڈ ہو جاتی ہے تو لفظ بنتا ہے کتابہ، اس کی کتاب۔ تو یہاں پر یہ ہا جس سے اشارہ کیا جا رہا ہے، کسی بھی شخص کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس کا معنی آ رہا ہے جملے کے اندر، اسے کہتے ہیں ہائے ضمیر۔ وہ ہا جو اسم ضمیر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کی بجائے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اسمن۔ اسمن، اس کا معنی ہے نام، لیکن جب اس کے ساتھ ہائے ضمیر ایڈ ہو جائے گی تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اسمہ، اس کا نام۔ تو یہ ہا جو ہے اسے ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں مد صلہ صغریٰ کو ایک دفعہ اور، کہ مد صلہ صغریٰ کب ہوتی ہے؟ جب کسی لفظ کے اختتام پر ہائے ضمیر ہو اور اس پر ضمہ یا کسرہ ہو۔ حرکات میں سے کون سی حرکت ہو؟ ضمہ یا کسرہ، فتحہ یہاں پر مطلوب نہیں ہے۔ دوسری بات، ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد حرف متحرک ہو۔ یہاں ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 266 میں آپ دیکھیے یہاں پر لفظ کیا ہے؟ ان تکون لہو جنتن۔ یہاں لہو میں دیکھیے یہ ہا جو ہے یہ ہائے ضمیر ہے، ان کے تکونا ہو لہو، اس کے لیے جنتن باغ۔ تو یہاں پر یہ ہائے ضمیر
جو متحرک ہے اور اس کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ ضمہ یا کسرہ میں سے کوئی حرکت ہو، اور یہاں اس کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ ضمہ۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد حرف متحرک ہو۔ ما قبل حرف لام بھی متحرک ہے اور ما بعد حرف جیم بھی متحرک ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ ہائے ضمیر کے ما بعد حرف حمزہ نہ ہو، حمزہ کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائے ضمیر کے بعد جو حرف ہے وہ جیم ہے، حمزہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، من ربہ فانتہا، یہاں پر دیکھیے یہ ہائے ضمیر ہے، ربہ اس کے رب، تو اس کے ہی سے اشارہ شخص کی طرف کیا گیا۔ یہاں پر یہ ہے ہائے ضمیر اور اس پر حرکت کون سی ہے؟ ضمہ یا کسرہ میں سے کسرہ موجود ہے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد حرف متحرک ہو، تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ما قبل با اور ما بعد فا دونوں متحرک ہیں۔ تیسری شرط کیا تھی؟ ہائے ضمیر کے ما بعد حرف حمزہ نہ ہو، اور یہاں بھی ہا کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ فا ہے، حمزہ نہیں ہے۔ جب یہ تین شرائط پوری ہوتی ہیں تو یہاں پر ہونے والی مد صلہ صغرا کہلاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر ہمیں اس کی مثال ڈھونڈنی ہو تو اس کا ایک آسان طریقہ کون سا ہے؟ دونوں رسم الخط جن میں ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اردو رسم الخط یا رسم عثمانی جو ہے، دونوں میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ مد ڈھونڈنی ہو تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے۔ چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیے یہاں پر جو مثال ہے، ان تکون لہ جنتن، یہاں پر دیکھیے اردو رسم الخط میں جب آپ قرآن مجید میں اس کی کوئی مثال ڈھونڈیں گے تو آسان طریقہ کیا ہے کہ اس ہا کے اوپر الٹی پیش ہوگی۔ ہا اس حالت میں لکھی جائے گی، ہائے ضمیر جس پر مد صلہ صغرا ہوگی وہ اس طرح سے لکھی ہوئی ملے گی کہ اس کے اوپر الٹی پیش ہوگی۔ جبکہ عثمانی رسم الخط میں جسے ہم عربی مصحف کہتے ہیں، وہاں پر اس کو ڈھونڈنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ وہ ہائے ضمیر جس پر پیش ہو اور اس کے آگے چھوٹا سا واو لکھا ہوا ہو، تو یہاں پر مد صلہ صغرا ہوتی ہے، جسے ہم نے ایک دوسرے آسان الفاظ میں اس سے پہلے ہم کس طرح سے پڑھ چکے ہیں۔ اسے ہم یہ بھی کہتے ہیں یہاں مد اصلی بالواو ہو رہی ہے، لیکن یہاں اس قاعدے میں مراد تمام مد اصلی بالواو نہیں ہے، یہاں پر اس قاعدے کا تعلق صرف ہائے ضمیر سے ہے، وہ ہا جو ضمیر کی ہے اور اس کے اوپر یا تو پیش ہے یا پھر زیر ہے، اور اس کے لکھنے کے انداز اردو رسم الخط میں اور عثمانی رسم الخط میں یہاں پر بتا دیے گئے کہ سمپل ہمیں اگر اس کی مثال ڈھونڈنی ہے قرآن مجید میں، اگر میرے پاس اردو رسم الخط کا قرآن ہے تو میں کیا دیکھوں گی کہ وہ ہائے ضمیر جس پر الٹی پیش موجود ہو وہاں پر مد صلہ صغرا ہوتی ہے، اسی طرح وہ ہائے ضمیر جس پر کھڑی زیر ہو، کھڑی زیر کی علامت ہائے ضمیر پر یہ ہمیں شو کرے گی کہ یہاں پر مد صلہ صغرا ہے، جبکہ عثمانی رسم الخط میں لکھنے کا اسلوب کیا ہوگا کہ وہ ہا ضمیر اس پر کسرہ ہے اور اس کے بعد چھوٹی سی یا لکھی ہوئی موجود ہوگی۔ تو یہ اس کی نشانی ہے اس کو ڈھونڈنے کی، اس طریقے سے آسانی سے ہمیں اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ اور اگین یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اس کا تعلق صرف ہائے ضمیر سے ہے، یہاں مد صلہ صغرا میں ہر طرح کی مد اصلی بالواو یا مد اصلی بالیا نہیں ہوگی، بلکہ صرف وہ ہائے ضمیر جس پر الٹی پیش ہے یا کھڑی زیر ہے یا پھر عثمانی رسم الخط میں اسے اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ مد صلہ صغرا کی مقدار کیا ہے؟ صغرا سے مراد چھوٹا ہے، تو گویا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مد ہے جو کم لمبی کی جائے گی، جس کی مقدار کم ہوگی، تو اس کی مقدار قصر ہے 1 الف یا 2 حرکات کے برابر۔ مد صلہ صغرا کو صغرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس پہ صرف قصر ہی کیا جا سکتا ہے، اس پر مد کی دوسری مقدار کرنا جائز نہیں، نہ یہاں پر توسط ہوگا نہ یہاں پر طول ہوگا، چونکہ ہم اسے صرف قصر کی مقدار میں پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس کا نام مد صلہ صغرا ہے۔ مد صلہ صغرا کو صلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کے تمام ورڈز کا انالیسس کریں کہ یہ نام اسے کیوں دیا گیا ہے۔
اسے صلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف وصل کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، وقف کی صورت میں یہ مد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، صلہ کس لیے کہتے ہیں؟ کنیکٹنگ مد یہ ہے کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ الفاظ کو ملاتے ہیں جب تبھی یہ مد ہوتی ہے. ادروائز جب ہم کسی لفظ پر جہاں یہ مد ہو رہی ہو اس پر اگر ہم وقف کر دیں تو پھر وہاں مد نہیں ہوتی. چند ایک مزید ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی مثالیں. مثال کے طور پر سورۃ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں، آیت کے اختتام میں آتا ہے اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. یہاں پر دیکھیے اِنَّهُ بے شک وہ ہوں اسم ضمیر، اور یہاں پر اس کے اوپر جیسے الٹی پیش علامت ہے اردو رسم الخط کے اعتبار سے، اسی طرح کان بعبادہ، بعبادہ یہاں پر قصر کرتے ہیں، اسے ایک الف یا دو حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پر کہ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں، مثال کے طور پر اگر میں بعبادہ پہ وقف کروں اور اگلے لفظ کے ساتھ نہ ملاؤں تو یہ مد یہاں پر نہیں ہوگی بلکہ ہائے ضمیر ساکن ہو جائے گی. یہ لفظ کس طرح سے ادا کیا جائے گا؟ بعبادہ، دی، بس ہاں کو ساکن کر دیا جائے گا. اسی لیے اس مد کا نام مد صلہ صغریٰ ہے، وہ مد جو وصل کی صورت میں ہوگی، وقف کی صورت میں یہ مد نہیں ہوگی بلکہ ہائے ضمیر ساکن ہو جائے گی. ایک دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں سورۃ الملک آیت نمبر 13 میں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اِنَّهُ یہاں پر بھی ہو کو جو ہم کھینچیں گے قصر کی مقدار میں، یہ مد صلہ صغریٰ ہے جو ہائے ضمیر پر ہو رہی ہے. پھر اس طرح سورۃ یاسین آیت نمبر 35 میں ہم دیکھتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ. یہاں بھی دیکھیے یہاں پر ہائے ضمیر کسرہ کے ساتھ موجود ہے، اور اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھیں گے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ. ثَمَرِهِ وقف کی صورت میں ہا کو نہیں کھینچا جائے گا اور مد صلہ صغریٰ نہیں ہوگی. یہ کب ہوگی؟ جب ہم اسے اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے مِن ثَمَرِهِ وَمَا، نیکسٹ ورڈ سے ملا دیں گے. اور اسی طرح سورۃ الحدید آیت نمبر 11 میں ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی مد صلہ صغریٰ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. ٹھیک، عِفَهُ یہاں پر بھی ہائے ضمیر ہے اور لہو میں بھی ہائے ضمیر ہے، ان دونوں جگہوں پر مد کی جائے گی، مد صلہ صغریٰ ہوگی. لیکن اگر ان میں سے کسی بھی لفظ پر وقف کر دیا گیا تو یہ ہا ساکن ہو جائے گی اور پھر یہاں پر مد صلہ صغریٰ نہیں ہوگی. تو یہ تھا مد کے ٹاپک میں سے جو دو ہم نے آج مد کرنی ہے، مد صلہ صغریٰ اور کبریٰ میں سے مد صلہ صغریٰ کا بیان. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی دو ایکسیپشنل کنڈیشن ہیں، دو استثنائی صورتیں ہیں. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ استثنائی صورتوں میں کیا ہوگا، ہماری شرط پوری ہو رہی ہوگی لیکن وہاں پر قاعدہ نہیں ہوگا. پورے قرآن مجید میں دو الفاظ ایسے ہیں، وہ کون کون سے ہیں ہم دیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے یرضہ لکم، یرضہ. ہم دیکھتے ہیں ہا یہاں پر ہائے ضمیر ہے، ہماری شرط پوری ہو رہی ہے. اس سے ماقبل اور مابعد حرف متحرک ہے، ضاد متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے، اور مابعد جو حرف ہے وہ حمزہ بھی نہیں ہے. تینوں شرائط پوری ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر مد نہیں ہوتی. اسے پیش حرکت کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، یہاں پر اس ہا کو لمبا نہیں کیا جاتا، چاہے ہم وقف کریں چاہے وصل کریں، اس لفظ کو یرضہ لکم ہی پڑھا جائے گا. یرضہ لکم ایسے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. یہ قرآن مجید میں بھی اردو رسم الخط میں ایسے ہی لکھا ہوا ہوگا، یہاں پر الٹی پیش نہیں ہوگی، اور عربی رسم الخط میں یہاں پر پیش کے بعد واو موجود نہیں ہوگی. دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، سورۃ الفرقان کی آیت میں سے ہے یہ. یہاں ہم دیکھتے ہیں ہائے ضمیر ہے لیکن ہائے ضمیر سے ما قبل حرف ساکن ہے. ہماری شرط کیا تھی کہ متحرک ہو، یہ ساکن ہے، اس کے باوجود یہاں پر مد ہوگی، مد صلہ صغریٰ ہوگی. یعنی اس میں ہماری شرط پوری نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی اس پر مد ہے،
تو یہ بھی ایکسیپشنل کنڈیشن ہے. ایک ہی لفظ ہے قرآن مجید میں جو اس طرح سے پڑھا جائے گا. اردو رسم الخط میں یہ ایسے ہی لکھا ہوا ملے گا کھڑی زیر کے ساتھ، اور عربی رسم الخط میں، رسم عثمانی میں ہم دیکھیں گے کہ ہا کی زیر کے ساتھ یہاں پر واو موجود ہوگا، اور ہم اس کو کھینچتے ہوئے پڑھیں گے، لمبا کیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، فِيهِ یہ پھر ایک جتنا ہی لمبا ہوں گے ملانے کی صورت میں، اور یہاں پر مد صلہ صغرا ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں مد صلہ صغرا کی دو ہی استثنائی صورتیں ہیں. ایک صورت یرضہ لکم جہاں شرائط پوری ہیں لیکن مد نہیں ہو رہی. دوسری صورت فیہ مہانہ جہاں شرط پوری نہ ہونے کے باوجود مد ہو رہی ہے. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مد صلہ کبریٰ کیا ہے. مد صلہ کبریٰ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، مد لمبا کرنا یا کھینچنا، صلہ ملانا یا جوڑنا جو ملنے کی صورت میں ہوگی، اور کبریٰ یعنی یہ بڑی مد ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوگی. مد صلہ کبریٰ کب ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کون سی شرط کا ہونا ضروری ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جب کسی لفظ کے اختتام پر ہائے ضمیر ہو اور اگلے لفظ کی ابتدا حمزہ سے ہو. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے، ریکال کیجئے مد صلہ صغرا کو. وہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ ہائے ضمیر کے بعد والا حرف حمزہ نہ ہو، اور یہاں کیا ہے مد صلہ کبریٰ میں کہ وہ حمزہ ہی ہو. ہماری ڈیمانڈ ہی حمزہ ہے، ہمیں چاہیے ہی حمزہ ہے. دوسری بات، ہائے ضمیر سے ماقبل اور مابعد حرف متحرک ہو. یہ شرط بالکل وہی ہے جو کہ مد صلہ صغرا میں تھی کہ مابعد اور ماقبل دونوں متحرک ہوں. مد صلہ کبریٰ کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار توسط ہے. 2 الف یا 4 حرکات کے مطابق اسے پڑھا جاتا ہے. مد صلہ صغرا کی مقدار قصر تھی اور مد صلہ کبریٰ کی مقدار توسط ہے. چند ایک مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے سورۃ البلد آیت نمبر 7 میں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہاں یہ دیکھیے یَرَهُ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ یَرَهُ دیکھا اس کو، ہائے ضمیر. ٹھیک ہے، یہاں پر کسی شخص کا نام نہیں لیا بلکہ اشارہ کیا گیا اسم ضمیر کے ساتھ، پروناؤنس کے ساتھ. یَرَهُ اس کو، احدن کسی ایک نے. ہو یہاں پر ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر الٹی پیش اپنی علامت کے ساتھ موجود ہے. اس سے پہلے والا اور بعد والا حرف متحرک ہے، اور بعد والا حرف ہماری شرط تھی کہ وہ حمزہ ہی ہو. ایسی صورت میں یہاں پر جو مد ہوگی، اور عموماً یہاں پر مد کی علامت قرآن مجید میں موجود ہوگی، یہ مد کی علامت یہاں پر لگی ہوئی ہوگی، اور اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مد صلہ کبریٰ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بظاہر دیکھنے میں یہ مد تو وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مد منفصل جائز کے نام سے. ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، یہی شرط پڑھی تھی نا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی شرط یہاں پوری ہو رہی ہے. مد منفصل جائز کا مد صلہ کبریٰ سے ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مد منفصل جائز میں کسی بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ جائے تو وہاں مد منفصل جائز ہوتی ہے. لیکن مد صلہ کبریٰ صرف وہاں ہوگی جہاں ہائے ضمیر موجود ہے. ٹھیک ہے، بظاہر یہ مد منفصل بھی ہے لیکن یہ مد صلہ کبریٰ بھی کہلائے گی کیونکہ یہاں پر ہائے ضمیر ہے. ہاں، ہائے ضمیر کے علاوہ کہیں بھی ہماری شرط مد منفصل کی جب پوری ہوتی ہے تو ہم اسے مد منفصل جائز ہی کہیں گے، وہاں ہم مد صلہ کبریٰ کا نام نہیں لے سکتے. دیگر مثالوں سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے. سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں ہم دیکھتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رَبِّهِ، ٹھیک، اس کے رب، ہا کی ضمیر اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، تو یہاں بھی مد صلہ کبریٰ ہوگی. توسط کیا جائے گا، یہاں پر 2 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا. اسی طرح سورۃ فصلت وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ، یہاں دیکھیے آیاتِهِ اس کی آیات، ہائے ضمیر ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے.
ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں تو یہاں پر مد صلہ کبریٰ ہوگی۔ پھر اسی طرح سورۃ الدخان آیت نمبر 22 میں ہم دیکھتے ہیں فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ رَبَّهُ اپنے رب کو، تو اس نے پکارا اپنے رب کو۔ ہائے ضمیر ہے یہاں پر، ما قبل اور ما بعد متحرک ہے اور ما بعد حمزہ ہونا شرط ہے، حمزہ یہاں موجود ہے تو یہاں پر مد صلہ کبریٰ ہوگی۔ ایک دو مثالیں میں مد منفصل کے اعتبار سے کمپیئر کر کے اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر دیکھیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں هو الذی انزل، یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ حرف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ موجود ہے۔ یہ مد منفصل جائز تو ہو سکتی ہیں لیکن یہاں ہم اس کو مد صلہ کبریٰ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ہائے ضمیر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مد صلہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں جو بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا تعلق ہائے ضمیر سے ہے، ہائے ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں دیکھیے ربنا اننا، ان دونوں مقامات پر مد منفصل جائز ہو رہی ہے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، دونوں جگہوں پر ایسے ہی ہے، اور یہاں پر مد منفصل جائز ہوگی، مد صلہ کبریٰ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہائے ضمیر نہیں ہے۔ اسی طرح الا ایاما معدودات سورۃ آل عمران میں ہی، یہاں بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل جائز تو ہے لیکن مد صلہ کبریٰ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ان تتقوا، یہ بھی مد منفصل جائز تو ہے لیکن مد صلہ کبریٰ نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک مد صلہ صغریٰ اور کبریٰ کے حوالے سے، وہ مد جو کنیکشن بناتی ہے دو الفاظ کا، اور اسی لیے صلہ ہے چونکہ وصل کی صورت میں پڑھی جائے گی، وقف کی صورت میں نہیں پڑھی جائے گی۔ صغریٰ جس کی مقدار قصر ہے اور کبریٰ وہ مد جس کی مقدار توسط ہے۔ مد صلہ صغریٰ ہم نے کیا پڑھا کہ ہائے ضمیر کے ما بعد، ہائے ضمیر جس پر ضمہ یا کسرہ ہو اور ما قبل اور ما بعد حرف متحرک ہو اور وہ حمزہ نہ ہو، جبکہ مد صلہ کبریٰ میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہائے ضمیر کے ما بعد حرف جو متحرک ہے وہ حمزہ ہی ہو۔ تو یہ ہمارا مد کا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کی مثالیں آپ آیات میں سے ڈھونڈیے گا۔ سورۃ البقرہ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ تیسرے پارے میں جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے تلک الرسل، یہاں سے آپ تقریباً 2 رکوع کو دیکھیے گا، 2 رکوع یہاں سے تیسرے پارے کے پہلے 2 رکوع، ان میں آپ نے مد صلہ کبریٰ اور مد صلہ صغریٰ کی علامتیں اور اس کی مثالیں دیکھنی ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔